بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. پاکستان کے لیے آئینی جنگ. قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا ہے. کانگریس کے رہنما اور ہندو اخبار سبھی چلا اٹھے. کسی نے کوئی الزام لگایا، کسی نے کوئی. اس پر قائد اعظم نے 26 مئی 1940 کو ایک تقریر میں کہا، گاندھی جی کہتے ہیں کہ ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. راجا گوپال آچاریہ کہتے ہیں کہ بچے کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں قدرت نے پہلے ہی ہندوستان کو تقسیم کر رکھا ہے. ہندوستان کے نقشے پر مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان پہلے ہی موجود ہیں. نامعلوم اس پر اتنا واویلا کیوں کیا جا رہا ہے. وہ ملک ہے کہاں جس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور وہ قوم ہے کہاں جس کی قومیت فنا ہونے کو ہے. وہ طاقت جس کے قبضے میں آج ہندوستان ہے، اگر انگریزوں کی طاقت ہے اور یہ خیال جو دماغوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ہندوستان ایک متحدہ ملک ہے اور اس کی ایک حکومت ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انگریز اس سارے ملک پر حکمران ہیں. قائد اعظم کی یہ بات کوئی لایعنی بات نہیں تھی، محض ایک نعرہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جغرافیائی اور تاریخی حقیقت تھی. جب انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے نقشے پر مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان پہلے ہی سے موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شمال مغربی سندھ میں پنجاب، سرحد سندھ، بلوچستان اور کشمیر ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور ان سب میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور شمال مشرقی ہند میں بنگال اور آسام کے صوبے موجود ہیں جن میں مجموعی طور پر مسلمان اکثریت میں ہیں. گویا مسلم مملکتیں عمومی طور پر موجود ہیں، صرف ان کا الگ سیاسی وجود تسلیم کرنا ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ متحدہ ہندوستان موجود ہے تو صرف انگریز کی بدولت، تو یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت تھی، کیونکہ ہندوستان کبھی ایک ملک نہیں رہا تھا. یہ ایک ملک بنا تو غیر ملکی ہمراہ آوروں کی بدولت بنا. مسلمانوں کا اقتدار آیا تو ہندوستان متحد ہوا. ہندوستان کو اس کا نام بھی مسلمانوں ہی نے دیا. مسلمانوں کے اقتدار کو زوال ہوا تو ہندوستان بہت سی آزاد اور خود مختار مملکتوں میں بٹ گیا. انگریز غالب آئے تو انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے ہندوستان کو متحد کیا، بلکہ اس میں برما اور لنکا کو بھی شامل کر لیا، پھر خود ہی انہیں الگ کیا. ظاہر ہے جب انگریزی راج ختم ہوگا تو مسلم مملکتیں بھی الگ ہو جائیں گی. کرپس تجاویز. پاکستان کی مخالفت انگریز بھی کرتے تھے اور ہندو بھی، لیکن جب انگریزوں نے دیکھا کہ بڑے صغیر کے مسلمان قائد اعظم کی رہنمائی میں ایک ایسی قوت بن چکے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو ان کے طرز عمل میں بھی فرق آ گیا اور وہ محسوس کرنے لگے کہ پاکستان کا قیام کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. اس کا ثبوت وہ تجاویز ہیں جو برطانیہ کے نمائندے سر اسٹیفورڈ کرپس نے مارچ 1946 میں ہندوستان آ کر پیش کی، لیکن انہیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. اس زمانے میں دوسری عالمی جنگ میں جاپان شامل ہو چکا تھا. اس نے فوراً ہند، چینی، ملایا، سنگاپور اور برما پر قبضہ کر لیا اور اس کا جنگی بیڑا ہندوستان کے ساحل پر گولہ باری کرنے لگا. یہ خطرہ تھا کہ جاپانی فوجیں ہندوستان پر حملہ کر دیں گی. ایسے میں انگریزوں نے محسوس کیا کہ اگر ہندوستان کو جاپانی حملے سے بچانا ہے تو ہندوستان کے لوگوں کا تعاون حاصل کرنا ہوگا. چنانچہ سر اسٹیفورڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا گیا تاکہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مل کر تعاون کی کوئی راہ نکالیں. کانگریس کہتی تھی کہ پہلے سارے اختیارات ہمارے حوالے کرو، پھر تعاون کریں گے. مسلم لیگ کہتی تھی کہ پہلے پاکستان کا اصول مانو، پھر تعاون کریں گے. اس پر کرپس نے یہ تجاویز پیش کی، جو ہی جنگ بند ہوگی تمام صوبوں میں عام انتخابات کرائے جائیں گے. صوبائی اسمبلیوں کے ارکان فرقہ وار تناسب کے مطابق ایک آئین ساز اسمبلی چنیں گے. یہ اسمبلی جو آئین بنائے گی وہ برطانوی حکومت کو قبول ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر بعض صوبے اس اسمبلی سے رہنا چاہیں تو انہیں اجازت ہوگی کہ اپنی الگ آئین سازی اسمبلی بنا لیں جو ایک الگ آئین تیار کر لے. جب تک جنگ جاری ہے اور جب تک کوئی آئین تیار نہیں ہوتا، مرکز میں ایک ایسی عارضی حکومت قائم کی جائے گی جس میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندہ رہنما شامل ہوں گے. دفاع کی ذمہ داری تو بدستور انگریزوں پر رہے گی.
لیکن باقی پورٹ فولیو ہندوستان کے سپرد کر دیا جائیں گے، اس شرط پر وہ جنگی کوششوں میں پورا تعاون کریں۔ کانگریس نے یہ تجاویز رد کر دی، اس لیے کہ ایک تو سارے اختیارات فوراً نہیں مل رہے تھے، دوسرا اس کا اصرار تھا کہ صرف ایک آئین ساز اسمبلی بنے تاکہ پاکستان کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہ ہو۔ مسلم لیگ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ایک سے زیادہ آئین ساز اسمبلیاں بنانے کی گنجائش رکھی گئی تھی، لیکن اس نے اس بنا پر تجویز کو رد کر دیا کہ واضح طور پر اور دو ٹوک انداز میں دو اسمبلیاں بنانے کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر کانگریس نے 8 اگست 1946 کو ہندوستان چھوڑ دو کی زبردست تحریک شروع کر دی اور سارے ہندوستان میں توڑ پھوڑ کا بازار گرم کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کو بلیک میل کر کے فوراً سارے اختیارات حاصل کر لیے جائیں اور اس طرح پاکستان کی تحریک کو ختم کر دیا جائے۔ اس پر قائد اعظم نے بجا طور پر کہا، ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک حقیقت میں مسلمانوں کے سینے پر پستول رکھنے کے برابر ہے۔ انگریزوں نے تھوڑے ہی عرصے میں بغاوت پر قابو پا لیا اور اس طرح سیاسی زندگی میں ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ بہرحال اسی دوران تحریک پاکستان زور و شور سے جاری رہی۔